السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پاکستان ایک حقیقت ہے. جب ہم حقیقت کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہے. کلمہ تا قیام قیامت ہے. یہ ملک بھی تا قیام قیامت. واحد ریاست جو اسلام کے نظریے پہ بنی، جس کا کوڈ آف لائف قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، ڈیرائیو کیا ہوا ہے. آج ہندوستان جو ہے وہ جو ایک وقت میں انکریڈیبل ہوتا تھا، آج ٹیریبل ہوتا جا رہا ہے. اس کی اسمبلی کے اندر بات پاکستان سے شروع ہوتی ہے، ختم پاکستان پہ ہوتی ہے. عالمی دنیا پاکستان کو ریکگنائز کر رہی ہے، اس کے اقدامات کو. ریئر ارتھس منرلز میں انٹرسٹ لیا جا رہا ہے. وہیں پہ شورش بپا ہے KKP میں اور بلوچستان میں. فتنۃ الہندوستان کی طرف سے آئے دن ہمارے فوجی جوانوں کی لاشیں اٹھتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، سوشل ہیں، ایتھیکل ہیں، ریلیجس ہیں. ان سب ایشوز کو لے کے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، آپ کی جانی پہچانی شخصیت جن سے آپ محبت بھی کرتے ہیں، میری مراد نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب. عبداللہ بھائی، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا. یہ بتائیں، آپ نے ہی کہا تھا کہ ہندوستان انکریڈیبل سے ٹیریبل بنتا جا رہا ہے اور پاکستان ایک حقیقت ہے. اس جملے کو ذرا واضح کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، انکریڈیبل جو تھا نا، پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی انکریڈیبل انڈیا، لیکن انکریڈیبل انڈیا کے لیے کچھ ذمہ داریاں تھیں جو انہوں نے نہیں نبھائیں، اور پوری دنیا کے اندر ان کا جو اصلیت تھی وہ کھل کے سامنے آئی. مارکہ حق جو تھا وہ ایک واٹر شیڈ تھا ان کے لیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا ٹیریبل انڈیا کا جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ایک ریورس گیئر لگ گیا ہے. اصل میں یہ صرف ریورس گیئر انڈیا کو نہیں لگا، ان کی سوچ کو بھی لگ گیا، ایکسٹریمسٹ سوچ کو، ہندوتوا مائنڈ سیٹ کو. اور انڈیا جس طریقے سے ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، اور یہ ہر زبان رد عام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو آزادی کی موومنٹس ہیں وہ کچھ عرصے کے اندر آپ کو مزید ان میں تقویت جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آئے گی. کیونکہ جب کوئی ملک آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر اس کا جو پیوٹ جس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، جب وہ ہل جائے، جس طرح ہم یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، اس کی ایک ٹانگ اگر ہل جائے تو یہ بیلنس نہیں رہتی، اور پھر وہ تمام فورسز جو ہیں مزید طاقت کے ساتھ جو ہے حملہ کرتی ہیں. اس لیے بھارت جو ہے وہ انکریڈیبل سے ٹیریبل انڈیا پہ آ گیا. وہ رائزنگ اور شائننگ انڈیا کے بجائے جو ہے اب جو ہے وہ ایک ڈارک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا. اور جب کسی کی نظریات جو ہیں وہ چیلنج ہو جائیں، ایک روم تھا نا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کاش کہ ہمارے پاس جو ہے وہ رافیل ہوتے، پھر ہم دیکھتے پاکستان کو. آ گیا، پھر ہون کی کر لیا، آ گئے تھے وہ کت ہو گیا. ہاں، بس وہ جس طریقے سے دیکھیں انڈیا اور نریندر مودی کے جس طریقے سے خوابوں نے نوز ڈائیو لی ہے، رافیل کی بھی نوز ڈائیو اسی طریقے سے زمین بوس کی تھی پاکستان کے شاہینوں. تو کل اس نے اسمبلی میں لوک سبھا میں 100 منٹ تقریر کی، نہ رافیل کا ذکر نہ ٹرمپ کا، بس سندور جاری ہے، رکا ہے، ختم نہیں ہوا. مہادیو، یہ کیا چکر ہے؟ مہادیو کو بھی ذرا ڈیفائن کر دیں. دیکھیے، مہادیو کا تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو ان کا شیوا ہے، جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جی وہ گاڈ ہے، ڈسٹرکشن کا گاڈ ہے، اور تباہی و بربادی لاتا ہے. اور جس کا مقصد تباہی و بربادی ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی سوچ کے اندر جو ہے فتنہ فساد کے علاوہ کیا امن ہو سکتا ہے، سلامتی ہو سکتی ہے، خیر ہو سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. جبکہ ہمارے ہاں رب العالمین اور رحمت العالمین، کیا بات، رحمت، محبت بانٹنے والے، ہمارا رب تو الرحمن الرحیم کی صفت والا ہے. بس رحمان الرحیم. دنیا کو پتہ ہے کمپیشنیٹ اور مرسیفل کس کا خدا ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کیا کہتے ہیں کہ مت لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو کہ تمہارے سچے خدا کو کوئی برا. کیا بات، ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا کانسیپٹ. اور ان کا ہے مار ڈالنا. یہ راون جلاتا ہے، وہ راون کو جو ہے وہ جلاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کرشن کہتا ہے ارجن کو کہ پیار نہ جتا دشمن سے، یدھ کر، لڑائی کر، یہ وہ کہتے ہیں. اچھا تبھی تو یدھ ان کے میڈیا میں ایک لفظ زیادہ بولا جاتا ہے. تو اور لڑائی کیا ہے، اور ہم ابھینندن کو خیر سگالی کے دور پر کپڑے پہنا کے، چائے پلا کے اور اچھی طریقے سے جو ہے عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں. کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی اس کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا. آج بھی پاکستان کلبھوشن یادو کو جو ہے وہ ایک پراپر لیگل وے کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. گو کہ میں سمجھتا ہوں اس کی پھانسی فوراً دے دینی چاہیے. جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اسی وقت اللہ کرے. ہمارا مقبول بٹ کو انہوں نے دے دی. جی. اور پھر دیکھیں ایک طرف کلبھوشن یادو ہے جو ڈر کے مارے جو ہے وہ کانپ رہا ہے، ایک طرف سپاہی مقبول حسین ہے. ہائے ہائے، زبان کاٹ دیتے ہیں اور وہ زبان اس خون سے زبان کے لکھتا ہے پاکستان زندہ. اچھا یہ بتائیں، راج ناتھ وزیر دفاع ہیں، کل انہوں نے کچھ ثبوت پیش کیے، بڑی حیرت انگیز بات. کہتے کوئی ڈرائی فروٹ نکلا دہشت گردوں سے، آتنکواد تھے، کچھ چاکلیٹس نکلی. نہ ان کی آئیڈینٹیٹیز ہیں، نہ پروف ہیں، نہ فوٹو ہیں. چاکلیٹس ان کے پاس سے نکلی، اور وہ بھی چاکلیٹ وہ انڈیا میں بھی ملتی ہے ہر جگہ پہ. یہی ثبوت. کیڈبری چاکلیٹ جو ہے بنیادی طور پہ تو برطانیہ کا پروڈکٹ ہے، اور یہ کیڈبری کمپنی وہاں سے آتی ہے. اور کیڈبری کے تو خود وہ نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں بیٹا ایک لڈو پھوٹا تو وہ کیڈبری تو ہے، تو پھر وہ تو انڈیا میں بھی بنتی ہے. انڈیا کے ثبوتوں کی حالت جب یہاں تک پہنچ گئی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ڈاکٹر صاحب. جب وہ ایک جھوٹ کرنے کے لیے، اور میں کہتا ہوں 30 دفعہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ ان کے جہاز بھی گرے ہیں اور ان کو مار بھی پڑی ہے اور ہم نے ان کو بچایا ہے. اب ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ سے اسلحہ نہیں خرید رہا، اور ٹریڈ ٹیرف کے اندر $74 بلین جو ہے وہ روس کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے. اور روس کے ساتھ ان کی پرانی شناسائی ہے، ایک آئیڈیولوجیکل بانڈنگ ہے، وہ اس کو ایک دم نہیں ختم کر سکتے. ابھی 25% ٹریڈ انہوں نے جو ہے 1 اگست سے جو ہے وہ اس کے اوپر عائد کر دیا، 7 کمپنیوں پہ بین کر دیا، اور کمپنیاں بین کر دی گئی ہیں. بھارت کا میں نے آپ سے گزارش کی، بھارت زوال پذیر سورج غروب ہے. اور نریندر مودی، یہ میں خوشی کی نوید سنا دوں، میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے، مجاہد اسلام تھے اللہ کی مہربانی سے، بے شک، وہ کہتے تھے کہ نریندر مودی توڑ کے جائے گا انڈیا کو. آپ دیکھیں ٹکڑے ہونے والا ہے. 5-6 پاکستان بننے کو تیار ہیں وہاں پہ. پاکستان تو جو بنیں گے خالستان بن جائے گا، ہندوستان ویسا نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ بات جو اب ہو رہی ہے نا، اس کے اندر بی جے پی خود شامل ہے. بی جے پی نہیں چاہتی نریندر مودی، کیونکہ اس سے جتنی امیدیں تھیں جب وہ دم توڑیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا یہ پرانا ہو گیا ہے، یہ بابا ہو گیا ہے، اس سے نہیں ڈیلیور ہو رہا، یہ 75 سال کے اوپر اس کو ریٹائر کر دو. اپوزیشن تو اپوزیشن جو خود حکومتی پارٹی ہے اس کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی ہے نریندر مودی کے لیے. آپ دیکھیں گے چند عرصے کے اندر کہ نریندر مودی کہاں جائے گا. نریندر مودی جیسے لوگ جو ہیں یہ محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں، جو بال برہمچاری بنے پھرتے ہیں، جو پتہ نہیں 56 انچ کا سینہ لے کے پھرتے ہیں. تیجا جیٹ کا عالم یہ ہے کہ 2 اسکواڈرن ان کے پاس موجود ہیں. 25 سال پہلے یہ منصوبہ جو ہے وہ تیار ہوا تھا، ٹوٹل 2 اسکواڈرن بنے. 2022 میں انہوں نے MiG 21 کو جو ہے وہ ریٹائر کرنا تھا، جو وہی فلائنگ کافن جس میں ابھینندن بیٹھ کے آیا تھا، بعد میں چائے پی کے چلا گیا. جہاز ابھی بھی بچے جو ہے وہ کراچی میوزیم میں، ایئر فورس کے میوزیم میں دیکھ کے تالیاں پیٹتے ہیں. تو مقصد یہ ہے 700 جہاز انہوں نے لیے، 700. اور دنیا میں جو سب سے زیادہ جس ملک نے مطلب پوری دنیا میں وہ جہاز ریٹائر ہو چکا ہے، لیکن انڈیا میں چل رہا ہے. 2022 میں ہونا تھا، تیجا نہیں پہنچا، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے ابھی تک ابھی ان کی ایئر فورس نے کہا جی بس ہو گئی. 200 سے زائد حادثے ہو چکے ہیں، 170 پائلٹ اس میں مر چکے ہیں انڈیا کے. اور وہ
तेजा जेट जो अपना मिग 21 को وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہ کہا ستمبر میں ریٹائر کر اسلحے کی خریداری میں کوئی کرپشن بھی کی ہے مودی صاحب نے؟ او جی 1700 کروڑ کی کرپشن ہے رافیل کے اندر. کیا بات کر رہے ہیں؟ کروڑ کی رافیل جیٹ کے اندر. کیونکہ 1700 کروڑ حضور 288 ملین ڈالر کا ہے رافیل. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ 4.5 جنریشن جہاز ہے بائی دا وے, اور یہ پرانا جہاز ہے, غالباً 27 سال اس کو بھی ہو گئے ہیں سروس میں آئے ہوئے. اس کے مقابلے میں F-35 امریکن آپ کو پتہ ہے 82.5 ملین ڈالر کا ہے. تو 288 اور 82 آپ سمجھ رہے ہیں. تو پھر 1700 کو میں آپ کو غلط. پھر INS وکرنت کے اندر, انڈین نیول شپ وکرنت کے اندر جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے, جو پاکستان آتے آتے وہ لاہور کی بندرگاہ پہ چل رہا تھا بیچارہ, وہ پہنچا نہیں ہے. تو وہ وکرنت کے اندر ان کی جو ہے زبردست کرپشن. اچھا میں نہیں کہہ رہا, ان کی فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر, اکشے کمار کی فلمیں بنی ہوئی ہیں. یہ تو باتیں وہ بتا رہے ہیں نا, ہم تو نہیں بتا رہے. پھر آپ اس کے علاوہ دیکھیں, یعنی کہ جس چیز, اس سے پہلے آپ کو یاد ہے راجیو گاندھی کا بوفر گن سکینڈل آیا تھا باقاعدہ, اور وہ سویڈن یا سوئٹزرلینڈ کی گن تھی بوفر, اور اس کے اندر وہ بہت بڑا سکینڈل آیا تھا راجیو گاندھی کا, وہ بھی ایک بار. پھر چارہ سکینڈل آیا تھا. اسی طریقے سے ملٹیپل سکینڈلز ہیں. ہمیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ انڈیا. ہمیں جو ہے پاکستان کی آنکھ سے اور سچائی کی آنکھ سے جو ہے انڈیا کو دیکھنا ہوگا. ہمیں یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ 29,000 مختلف مسالے کو مذہب بھارت کے اندر, ہندو مت کے اندر موجود ہے. اچھا یہ بتائیں, مقبوضہ کشمیر اس کا کیا حال ہے, ان کو کیسے آزادی ملے گی؟ مقبوضہ کشمیر کو آزادی بھارت پلیٹ میں رکھ کے دے گا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ آپ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں. میں بالکل, میرا ایمان, بھارت اس کے اوپر دیکھیں, ایک وقت آ رہا ہے بھارت کے لیے جس کے اندر اب اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی کو جو ہے نگیٹ کرنا ناممکن ہو جائے گا. نہیں قابو آ رہے, دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دی, 9 لاکھ سے زیادہ فوج تعینات ہے, اس کے باوجود 90 لاکھ لوگ جو ہے ان کے قابو نہیں آ رہے. ہر 7-8 بندے کے اوپر ایک فوجی لگا ہوا ہے, لیکن کنٹرول نہیں ہو رہا. 70 سال گزر گئے, لیکن کشمیری کا جو نعرہ ہے محبت کا, خلوص کا, ایمان کا, پاکستان کا, قرآن کا, سنت کا, رسول کا, اللہ کا, وہ کسی صورت جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا بھارت ایک طرف بنیان و مرصوص میں منہ کی کھا کے اب شورش کی طرف آ گئے, ٹیکٹک چینج ہوگی. اس کی پراکسیز ہیں جو فتنۃ الہندوستان کی شکل میں BLA, فتنے خوارج, وادی تیرا, KPK بلوچستان میں, جہاں ریئر ارتھ منرلز ہیں, نیچرل ریسورسز ہیں, وہیں پہ انریسٹ ہندوستان پیدا کر رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اسرائیل کی بھی انوالومنٹ. ہاں, اسرائیل تو اب وہاں پہنچ رہا ہے نا. اس کے ابھی جس طریقے سے وہ کیا نام ہے, ابھی تھنک ٹینک ان کا جو ہے وہ میمری تھنک ٹینک نے باقاعدہ جو ہے وہ رپورٹ دی ہے کہ جی جس طریقے سے لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی بلوچستان کے اندر عوام کو بددل کرو, عوام کو سپورٹ کرو, BLA کو سپورٹ کرو. اس کا ہیڈ جو ہے وہ موساد کا آفیسر رہا ہے. جی موساد کے, یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کی ایک باقاعدہ سوچ ہے نا جو سامنے نظر آ رہی ہے. اب دوسری, اور الجزیرہ کی رپورٹ موجود ہے, یہ میں خود تھوڑی میر بلوچ اس میں انہوں نے ہائرنگ جی وہ سارا جعلی اکاؤنٹس ہیں, وہ سارے میر بلوچ کے وہ جعلی اکاؤنٹس ہیں. اس کے اندر ایک آدمی فکٹیشیس کھڑا کیا ہے جس کا کوئی نہ پاکستانی فوج کے خلاف بس وہ نہ کوئی اس کا کوئی مطلب کوئی پتہ ہے نہ پتہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے جب سے پاکستان نیوکلیئر بنا تب سے بھارت کو یہ پتہ چل گیا کہ براہ راست جنگ میں وہ پاکستان سے ٹکر نہیں لے سکتا. بنیاد و مرصوص کے بعد یہ دہشت گرد تو پہلے بھی بھیج رہا تھا نا, کلبھوشن بھیج رہا تھا, باقی سربجیت سنگھ, کشمیر سنگھ وغیرہ بھیج رہے تھے نا. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس سب کے باوجود اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بھارت نے جب معرکہ حق میں شکست کھائی, اس کے بعد ان کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ اب ہم براہ راست جنگ میں نہیں جیت سکتے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ دہشت گردوں کو پیسہ دیا جائے. پیسہ بہت ہے ان کے پاس, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں پیسہ دیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو آپس میں ہی کمزور کریں. اور ریئر ارتھ میٹل کے اوپر بات جو آپ کی درست ہے, یورینیم ہے, گولڈ ہے, کاپر ہے, کوارٹز ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا نام ہے, آئل اینڈ گیس کے ریسورسز ہیں. اینڈ یو نو نمبر آف $6 ٹریلین ورتھ جو ہے سندھ اور بلوچستان میں جو ہے وہ ریئر ارتھ میٹلز ہیں. اس کے علاوہ جو دفاعی ساز و سامان میں استعمال ہونے میں بہت سارا ایسا ایک ہمارے پاس چیز موجود ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ملیٹیرلی تو جو ہے وہ مضبوط ہو گیا, ڈپلومیٹکلی بھی مضبوط ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ جو ٹرمپ کے بیان روزانہ آ رہے ہیں, بھارت کے منہ پہ جوتے ہی ہیں نا, اور کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کہیں اکنامکلی وائبل نہ ہو جائے. ایک محل و وقوع دیکھیں, ایک طرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ہیومن ریسورسز, ایک طرف جو ہے سینٹرل ایشیا کے نیچرل ریسورسز, اور ایک طرف آئل اینڈ گیس کے جو ہے وہ گلف کی طرف ریسورسز, اور پاکستان اس کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے. اور پھر گوادر جیسی, کراچی جیسی بندرگاہ کا ہونا. ہم یہ کہ نقشہ دیکھیں نا دنیا کے, اور پھر چائنا کی قربت ہونا, سی پیک کا جانا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ہونا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چائنا کی کنٹینمنٹ بھی ہے, چائنا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. ابھی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے, جو ان کا بیان آیا ہے, یہ بڑا, اس کو ہمیں بہت سوچنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم تیل جو ہے وہ اس کی ایکسپلوریشن کریں گے, اور مل کے, اور وقت آئے گا کہ ہم انڈیا کو تیل, پاکستان ہو سکتا ہے بیچ دے, یا پاکستان تیل دے دے ان کو. تیل تو ویسے کچھ دیا تھا, کچھ مزید ابھی تیل دینا اور باقی ہے, یا پیل دینا باقی ہے؟ کچھ پیلا ہے, کچھ پیلے کے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے محمد بن سلمان آئے تھے, اور اس ٹائم پہ عمران خان وزیر اعظم تھے, اور $22 بلین کا ایک کانٹریکٹ, جو کانٹریکٹ تو نہیں, ایک MOU, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ بات نہیں بنی تھی. اب جو ہے وہ امریکہ یہ بات کر رہا ہے. میرے خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس بات کو زیادہ اچھا نہیں لے گا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں چائنا کا انٹرسٹ ہے, اور اس نے بڑی قربانی بھی دی ہے, اور بڑا جانی بھی دی ہے, اور مالی بھی دی ہے. اور یہ آبنائے ہرمز کے اوپر ایک بہت پرانی ان کی خواہش ہے ایک امریکہ کے آنے کی. اور آپ کو یاد ہے کہ اس پہلے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں وہ وینڈی چیمبرلین غالباً اس ٹائم پہ امبیسڈر تھیں, تو وہ باقاعدہ جو ہے ہر ہفتے جو ہے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پاس جاتے تھے کہ جی وہ کوسٹل ہائی وے کا کیا ہوا, اور امریکہ نے اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا تھا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ کوسٹل ہائی وے کے اوپر ہم آئیں گے اور پھر ایران تک چلے جائیں گے. اور مزے کی بات ہے کہ اس کوسٹل ہائی وے پہ تب تک کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں بنا تھا, کیونکہ امریکی جو آتے اگر تو وہ اپنے آئل ٹینکر ساتھ لے کے آتے, جہاں گاڑیوں واڑیوں میں, وہ ہو گیا ختم. دوسری جانب پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں الحمدللہ, بہت بہتر. اسی کانٹیکسٹ میں آخری سوال ہے کہ غزہ, جیرڈ کشنر داماد خاص ہیں ٹرمپ صاحب کے, وہ پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں, ساحلی پٹی ہے, ری بلڈ کریں گے. مجھے یہ بتائیں 40 کلو جن بچوں کا وزن تھا 10 کلو رہ گئے, بیلون سے غذا وہ کھانے کے قابل ہی نہیں رہے. میں آخری سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہماری کوئی ڈسکشن, کوئی پروگرام غذا کی حوالہ دیے بغیر نہیں گزرتا, کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے. کلیجہ منہ کو آتا ہے. کل میں نے دیکھا بچوں کی ہڈیاں جیسے سوڈان ایریٹیریا میں. تو یہ ابراہم ڈکلیریشن کا فراڈ یہ عرب دنیا کیوں نہیں سمجھتے؟ حدیث میں پریڈکشن ہے صہیونیت گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہی ہے, دجال کا فرنٹ مین ہے نیتنیاہو. عبداللہ بھائی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ دجال خود ہے, وہی تو دجال ہے, دجال اصغر ہے, خود ہی دجال. اکبر بعد میں آئے گا, چھوٹا دجال. یہی دجال. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابراہیمی معاہدے کی بات کی, میں تو ابھی آل پارٹی کانفرنس میں کہہ کے آیا کہ ابراہیمی معاہدہ نہیں, ہمیں تو محمدی معاہدہ. کیا بات. دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں کہ جو پاکستان بات کر رہا ہے, اور ابھی جو ایک شوگر کوٹڈ باتیں عرب دنیا کی جانب سے آ رہی ہیں, مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جی ہم تب تک جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اسرائیل کو, تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم ایکسیپٹ کرنا جب تک کہ فلسطینی ریاست سامنے. فلسطین تو ہے, اسرائیل کہاں سے آ گیا؟ فلسطین تو ہمیشہ سے حقیقت تھی, اسرائیل جو تھا وہ ناجائز آیا.
فلسطین ایئر لائن تھی، فلسطین ملک تھا، یہ مہاجر بن کے آئے تھے، یہ وہاں جا کے انہوں نے وہ اونٹ والی حرکت کی کہ مالک میں باہر بڑی سردی ہے، میں جو ہے وہ سر ذرا اندر کر لوں تو کر لو، پھر میں اگلے 2 پیر اندر کر لوں تو اور پھر یہ بعد میں خلافت مالک باہر۔ ٹوٹی 24 میں نیشن سٹیٹس بنی تو یہ اسرائیل کا وبال آیا۔ اسرائیل کا وبال۔ اب یہ دیکھیں یہ بڑا خطرناک ہے، اگر آپ، کیونکہ پاکستان تو ریاست تسلیم ہی نہیں کرتا نا، قائد اعظم رحم اللہ کے جو ویژن ہے اس کے اندر تو ناجائز ریاست قرار دیا گیا، اور پاکستان کو تو بالکل انہوں نے کہا کہ بچہ بچہ ٹکرا جائے گا، حد تک کہ اس کو پاش پاش نہ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں قائد کے اس جملے کو مزید تو حرام کا بچہ کہہ سکتے ہیں، حرام باسٹرڈ اسٹیٹ کہا تھا انہوں نے، یہی لفظ ہے نا۔ یہ لفظ بولے، یہ لفظ بولے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ قائد کتنے پڑھے لکھے تھے، کتنے وہ ولی اتنا اللہ تھے؟ سخت کیوں کہا تو انہیں پتا تھا، تو اس کا مطلب ہے اتنا سخت الفاظ انہوں نے جو بولے اس کے پیچھے، سامنے آ گئے، غزہ میں لاشوں کا سمندر دیکھ لیں۔ یہ اگر نیوکلیئر بم ہوتا تو بھی یہی ڈیوسٹیشن ہوتی، تو پھر آج جو دنیا میں لوگ پرچار کر رہے ہیں انسانیت کا، انسانیت کے یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، انہوں نے ہیروشیما ناگاساکی کے اندر کیا کیا، انہوں نے جو ہے یہ غزہ کے اندر کیا کیا، اور آج انٹرنیشنل دہشت گرد ہے بینجامن نیتن یاہو۔ ڈاکٹر صاحب ذرا غور کریں، آج کوئی عالمی دہشت گرد ہو جس کو ڈکلیئر کیا گیا ہو انٹرنیشنل کورٹ کی جانب سے، کیا وہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکتا ہے؟ کیا وہ کھلے عام پھر سکتا ہے؟ یہاں تو ملکوں کے ملک برباد کر دیے گئے اس سوچ کے اوپر کہ جناب وی بلیو دیٹ دے ہیو دا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، عراق کو اڑا بعد کر میں کہا نہیں ہے، اور بعد میں کچھ بھی نہیں ملا، بلیئر نے اعتراف 10 لاکھ لوگوں کو مار دیا۔ یعنی مسلمانوں کا خون ارزاں ہے، اس کی کوئی قیمت خون نہیں۔ اتنا عرض ہے۔ اب تو کیا آخری کمنٹ دے دیں چند سیکنڈ سے، تو کلمے کی بنیاد پہ مسلمان مارا جا رہا ہے، کلمے پہ خلافت پہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ دیکھیں خلافت تو یہ روک نہیں پائیں گے، اصل بات یہ ہے کہ خلافت یہ قائم جو ہوگی انشاءاللہ، خلافت یا اس جیسا کوئی سسٹم کے بغیر معاملہ بنے گا۔ یونٹی والا۔ دیکھیں سعد نذیر صاحب اس کے اوپر کافی کام کیا ہے انہوں نے، تکمیل اور پاکستان تکمیل موومنٹ کے پاکستان موومنٹ کے حوالے سے، اور اچھی بات ہے، کم از کم ایک دیکھیں ایک برتر آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ دیر از نتھنگ گریٹر دین دا آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم۔ ایک برتر خیال جو ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ سارے نظام جمہوریت فیل ہو چکے، کیا یہ کوئی مجھے مسلمان جو لیڈر ہے وہ بتا سکتا ہے گارنٹی کے اوپر کہ اگر فلسطین کو ریاست قبول کر لیا جاتا ہے، فلسطین کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اسرائیل رک جائے گا؟ کیا بھارت رک جائے گا؟ بھارت اور اسرائیل دونوں اپنی سرحدوں کا پھیلاؤ چاہتے ہیں، اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل۔ مسئلہ یہاں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے، اور کیسی ریاست جس کے اندر ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہوگا، کوئی حقوق نہیں ہوں گے، کوئی دفاع کا حق نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں کی، یہ ساری، تو یہ کون سی آپ فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی مجھے بے وقوف بنا دے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ میں وہی اپنے والی، آپ کو اس پہ میں نے ایک فلسطینی خالد مشل کا آرٹیکل ہے، اس نے کہا یہ فلسطینی ریاست ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کی آنکھیں نکال کے کہو کہ میں تمہارا محافظ ہوں، تمہیں بتاؤں گا کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ کسی نے مجھے بیوقوف بنا دیا تو چلو سمجھ آتی ہے، میں اپنے آپ کو خود بیوقوف بناؤں، یہ بات بڑی عجیب بات ہے خدا کے لیے۔ فلسطین کے اوپر یہ 2 ریاستی حل جو ہے نا، قابل یہ قبول ظلم ہے۔ پاکستان ایک ریاست سمجھتا ہے، 2 ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان تو کبھی اسرائیل کو ریاست تسلیم ہی نہیں کرتا، بالکل۔ تو پھر ہم 2 ریاستی حل کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب۔ ناظرین، خلافہ علی منہاج النبوہ کا ریوائیول ہو، یونٹی ہو، جیسے عبداللہ بھائی نے کہا، بڑا گریٹسٹ ماڈل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، خلفاء نے 30 سال پریکٹس کر کے دیا۔ مسلمان 1924 تک جب تک خلافت قائم تھی، نہ کشمیر ایشو تھا، نہ فلسطین تھا، نہ عراق تھا، سب ایک بنیانم مرصوص کی صورت میں تھی۔ آج اگر پاکستان بنیانم مرصوص ہندوستان کے مقابلے میں بنا ہے تو آئیے کیوں نہیں سر جوڑ کے 57 اسلامی ممالک بنیانم مرصوص بن جائیں، کم از کم اپنی ڈیفنس ایک کر دیں جیسے نیٹو کی طرز پہ، اپنا جناب فارن پالیسی ایک کر دیں حج کے موقع پر، کہ ہمارا جو ہے کسی بھی ملک پہ حملہ، اسلامی ممالک پہ، دنیا پہ حملہ تصور ہوگا۔
اتنا تو کر سکتے ہیں، وگرنہ اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل یہ پھیلتے پھیلتے یہ خونی ناگ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عالم اسلامیت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔